फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, पार्ट 2। ताईजान किचन में ही थी। उसे दोबारा चाय के लिए पानी चढ़ाते देखकर पूछने लगी, अब किसके लिए बना रही हो? मुईद के लिए, जोहा ने छोटा सा जवाब दिया। साथ में कुछ खाने के लिए भी दे देना, फ्रिज में केक भी रखा है। उन्होंने सिर्फ चाय का बोला है। जोहा को ये फारिश ड्यूटी बिल्कुल बेकार लगी थी। फिर भी थका हुआ आया है, हो सकता है भूख लगी हो, ताई जान ने कहा। जोहा बोली, ताई जान, आप तो बिल्कुल किसी नन्हे बच्चे की तरह उसका ख्याल रखती हैं। ताई जान बोली, मेरे लिए तो वह आज भी नन्हा सा बच्चा ही है। 6 साल का था जब माँ बाप के साय से महरूम होने के बाद मेरी गोद में आया था। डरा सहमा छिप छिप कर रोता। महीनों लगे थे उसे अपना बनाने में, और फिर मैंने उसे इतनी मोहब्बत दी कि अनस के मुकाबिल ला खड़ा किया। आज देख लो, मुईद के मामले में कोई भी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। अनस में 1000 खामियां होंगी, मुईद में नहीं। उनके लबो लहजे से मुईद के लिए प्यार छलक रहा था। ये तो वाकई मानने वाली बात है। लोग तो इतनी मोहब्बत और तवज्जो अपनी औलाद को नहीं देते जितनी आपने अपनी नंद की औलाद को दी है। जोहा ने कहवे में दूध डालते हुए तारीफी अंदाज में ताईजान से कहा। ताईजान बोली, मैंने उसे हमेशा अपनी सगी औलाद की तरह समझा। मुझे कभी अनस और मुईद में कोई फ़र्क नहीं लगा। और सच तो ये है कि अनस से बढ़कर मुईद मेरा ख्याल करता है। फर्मा बरदारी में भी अपनी मिसाल आप है वो। जोहा हल्की सांस भरते हुए मग में चाय डालने लगी। वाकई मुईद की फर्मा बरदारी और समझदारी से सभी वाकिफ़ थे। यही वजह थी कि सब उसकी हर बात नहायत आसानी और सहूलत से मान लेते थे। और ताया जान तो चलते भी भांजे के मशवरे से थे। उसके बरअक्स अनस की तबीयत में हद दर्जा जज्बातियत और थोड़ा पागलपन था, जिसे ताया जान की गरज के बाद सिर्फ मुईद ही सुकून से हैंडल कर सकता था। कोई भी बात वह आसानी से मनवा लेता था। इसी खूबी के बिना पर इमाद मुईद को अनस का रिमोट कंट्रोल कहता था। खुद अनस भी अपनी खामियों और खूबियों का एतराफ़ खुले दिल से करता था। ना तो कभी किसी ने मुईद की इन खूबियों से जलन महसूस की थी और न ही हसद, सिवाय जोहा मीर के। उसने जब भी मुईद से किसी मामले में मदद तलब की, मायूसी ही पाई। एक बार कॉलेज ट्रिप के साथ 3 रोज़ के लिए शमाली इलाके जाने की इजाज़त न मिलने पर उसने सबकी मानकर बड़े मान के साथ शायद पहली बार मुईद से मदद तलब की, तो उसने चचा जान से भी ज़्यादा सख्ती से इनकार कर दिया, बल्कि साथ ही आधे घंटे का एक लाहासिल लेक्चर भी दिया। यही वजह थी कि उसका दिल मुईद की तरफ से खट्टा हुआ। यही मुईद जब अनस और बुज़दान को किसी तरह की प्रॉब्लम आती तो वह वकील बनकर उठ खड़ा होता था। उसकी दोस्तों ने वापसी पर वहाँ की बनाई हुई तस्वीर उसको दिखाई तो वह अपना दिल दुखी कर कर रह गई। दूसरी बार उसकी बेस्ट फ्रेंड की भाई की मंगनी की तकरीब में जाने का मसला उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि घर वाले खुद इजाज़त देते, मुईद ने सबको सख्ती से मना कर दिया। लड़की की मंगनी होती तो तुम्हारा जाना बनता था। ये तो खालिस लड़कों की तकरीब है, वही मेहंदी वगैरह निकालेंगे। तुम अनजान लोगों में जाके क्या करोगी, वो भी इतनी दूर वगैरह वगैरह। उसका ये एतराज़ सबको बहुत माकूल लगा था, सो जोहा को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी। तब से जोहा ने मुईद से मदद मांगना तो एक तरफ, बिला वजह बात करना भी तर्क कर दिया। उसका ख्याल था कि वह हर एक की मदद कर सकता था सिवाय जोहा मीर की, और वो मुईद का कोई भी एहसान लेकर खुश थी। चाय का मग लिए वो दरवाज़ा खटखटाकर उसके कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर बिस्तर पर आड़ा तिरछा लेटा मुईद उठकर बैठा। शावर लेने के बाद अब यकीनन उस पर नींद का गलबा होने लगा था। मुईद बोला, चाय का एक कप कितनी देर में बन जाता है? जोहा बोली, यही कोई 5 मिनट में। उसकी ज़बान गलती से फिसल गई। मुईद बोला, और मैं पिछले 30 मिनट से वेट कर रहा हूँ, जताने वाले अंदाज में कहा। जोहा बोली, बंदा नवाबज़ादा कहीं का। आइंदा मेरे लिए चाय बनाओ तो चीनी सिर्फ 1 चम्मच डालना, मुईद बोला। जोहा तुनक कर पलटी और बोली, ना तो ये मेरी ड्यूटी है और ना ही आइंदा मैं आपकी बविर्चिन के ओहदे पर आने वाली हूँ। उसके गुस्से से मुईद हैरान सा होकर उसे देखने लगा और बोला, लड़कियों का और क्या काम होता है? मुईद की सिहा आंखों में हल्की सी हैरानी और नींद देखकर जोहा को ख्याल आया, कल रात जब वो और सबा मूवी देख कर उठी तो वापसी पर मुईद के कमरे की लाइट जलती देखी थी।
یعنی وہ رات گئے تک کوئی کیس اسٹڈی کر رہا تھا، اس لیے اب نیند نہ اسے گھیرا تھا۔ صبح اٹھتا بھی تو جلدی تھا۔ ساری دنیا کا بوجھ تو جیسے لڑکوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے نا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے یوں پٹاخ سے جواب مت دیا کرو، معید ناگواری سے بولا تو زوہا تب گئی اور چیخ کر بولی، میں ایسی ہی ہوں اور کسی کے کہنے سے بدل نہیں جاؤں گی۔ زوہا بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تو معید انہیں اس کے بیہیویئر پر سر جھٹکا اور مگ ہونٹوں سے لگا کر چائے پینے لگا۔ مہر ہاؤس میں یوں تو 2 پورشن تھے، مگر کھانا ناشتہ ایک ہی جگہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں خدا کی رحمت اور آپس میں بے پناہ محبت تھی۔ اگلے روز شام کو عماد نہ صرف صبا اور ہمراہ بلکہ مریم پھپھو کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ زوہا نے سکھ کی سانس لی۔ اور بھائی برخوردار، کیا انتظامات کیے ہیں آپ نے؟ کھانے کے بعد سب چائے سے فارغ ہو کر تایا جان کو روئے سخن انس کی طرف ہوا جو عماد کے ساتھ خوش گپیوں میں لگا ہوا تھا۔ انس بولا، وہ ابو جی بس سب سمجھو ہو ہی گیا۔ انس بڑبڑایا تو زوہا نے محظوظ ہوتے ہوئے ساتھ بیٹھی صبا کے پاؤں پر پاؤں مارتے ہوئے کہا۔ تایا جان بولے، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ تایا جان نے اکلوتی اولاد نرینہ کو کھلایا سونے کا نوالا مگر دیکھا ہمیشہ شیر کی نظر سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وقت لاپرواہی اور لاابالی پن دکھانے والا انس بھی ان کے سامنے زبان نہیں چلاتا تھا۔ جی وہ تم بتاؤ نا معید۔ کچھ سمجھ نہ آتے دیکھ کر اس نے جس طرح معید کو اس معاملے میں گھسیٹا تھا اس پر سب ہنسنے لگے۔ تایا جان بولے، میں نے کہا بھی تھا کہ یہ نالائق ابھی اس ذمہ داری کے لائق نہیں ہے، مگر ہر ماں کی طرح آپ کو اس کی شادی کا شوق چڑھ رہا ہے، وہ تائی جان سے کہہ رہے تھے۔ سب کے درمیان بیچ میں اپنی عزت افزائی پر انس نے معید کو گھورا، بات سنبھالنے کا اشارہ بھی کیا، مگر شاید وہ بھی اس کے مزے لینے کے موڈ میں تھا، اندیکھی کر گیا۔ تائی جان بولی، آپ کے ساتھ بزنس سنبھالنے تو لگا ہے، کیا ہوتا ہے لائق ہونا؟ چچی جان کو بھی اس کے لٹکے ہوئے چہرے پر ترس آ گیا۔ اچھا بھائی صاحب، گھر میں کوئی رونق ہوگی، کافی عرصے سے کوئی بڑی تقریب نہیں ہوئی ہے۔ واقعی دادا جان کے 40ویں کے بعد سے اب تک کوئی بڑی تقریب نہیں ہوئی ہے، زوہا نے صبا کی طرف جھک کر سرگوشی میں کہا تو اس کی گپ بازی پر صبا کو بہت زور سے ہنسی آئی، مگر فوراً ہی معید کو دیکھ کر نگاہوں سے زوہا کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود میں سمٹ گئی۔ صاف پتہ چلا تھا کہ وہ زوہا کے خیال آرائش سے پوری طرح متفق ہو چکا ہے۔ خود زوہا بھی خفیف سی ہو گئی۔ تایا جان بولے، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں ہونی چاہیے، یہ کیا فضول سی رسم چل نکلی ہے کہ میری جھول میں آ کر منگنی شادی کرائے۔ اپنی خوشیاں اپنے ہی گھروں میں منانی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے یہاں جا کر۔ یہی تو خوبصورت یادیں ہوتی ہیں اپنے در و دیواروں سے وابستہ۔ وہ بہت خوبصورتی سے اپنا موقف پیش کر رہے تھے جس سے سبھی متاثر ہوئے تو انس منمنا کر بولا، ابو جی میں نے کب انکار کیا ہے؟ آپ بے فکر رہیں بڑے ماموں، میں نے اوپری کام نپٹا دیے ہیں، ارینجمنٹ بھی بہت اچھا ہوگا اور مینیو بھی۔ معید کو انس کی شکل پر ترس آ گیا تھا اور واقعی آج نہ صرف اس نے لائٹنگ والے بلکہ ہر ضروری کام سے متعلق شخص کو ہفتے کے روز کے لیے ہائر کر لیا تھا تاکہ اتوار کو مہندی والے روز لون کی ارینجمنٹ اپنی حتمی شکل میں ہو۔ تایا جان نے مطمئن ہو کر سر ہلایا تو انس کی سانسیں آسان ہوئی تھیں۔ انس بولا، تم لوگ پھر کل شاپنگ کے لیے چل رہی ہو نا؟ صبا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ زوہا اور حمیرہ نے اس بات میں سر ہلایا تو انہیں تعجب ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اکلوتے بھائی کی منگنی کی شاپنگ نہیں کرنی ہے کیا؟ زوہا نے اسے گھورا تھا۔ جون کی تپتی دوپہری میں مجھے سڑنے کا شوق نہیں، ابھی تمہارے برتھ ڈے پہ جو سوٹ سلوایا ہے وہ بالکل نیا ہے، میں وہی پہن لوں گی۔ صبا نے بیٹھے بیٹھے پروگرام بنا لیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا خیالات ہیں دولہا کی بہن کے۔ زوہا نے تو سر ہی پیٹ لیا تھا۔ جس قدر وہ شاپنگ اور ہلے گلے شور شرابے کی شوقین تھی، صبا اسی قدر ان دونوں دلچسپیوں سے الرجک تھی۔ دولہا نہیں منگیتر، عماد نے ٹوکا۔ انس بولا، دولہا بھی بن ہی جاؤں گا۔ انس کے حوصلے بلند تھے۔ ہاں، کون جیتا ہے تیری زلفوں کے سر ہونے تک، عماد نے آہ بھری۔ میں جی ہی لوں گا، انس نے اسے تسلی دی۔ زوہا نے پوچھا، انس بھائی آپ منگنی والے روز کیا پہن رہے ہیں؟ انس بولا، کپڑے اور کیا، اور پھپھو میرا مطلب ہے
کہ کیسے کپڑے بنوا رہے ہیں فنکشن کے لیے۔ وہ جھنجھلا گئی۔ یہ سوچنے کے لیے ہم نے 2 عدد خادم رکھے ہوئے ہیں۔ انس نے شاہانہ انداز میں معید اور عماد کی طرف اشارہ کیا۔ خادم نمبر 1، تم پہلے بتاؤ ہماری ڈریسنگ کے لیے کیا سوچا ہے؟ اشارہ عماد کی طرف تھا، جو پہلے ہی اس کے نظر انداز پر تل ملا رہا تھا۔ وہ سکون سے بولا، ویری یونیک سر، دھوتی کرتا، پیروں میں کھسے، ایک ہاتھ میں حقہ۔ اب آپ پر یہ نربھر ہے کہ خصہ سادہ پسند کریں گے یا تلے والا۔ سب کے ہنسنے پر انس خفیف سا ہو کر عماد کو گھورنے لگا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب سنجیدہ ہوں گے۔ چچی جان سخت نا امید تھی۔ سب سے معقول میں ہوں، حمرا نے جلدی سے کہا تو صبا نے اسے گھورا۔ جی ہاں، اگر منہ بند ہی رکھو تو۔ انس، تم اب تو کچھ سمجھدار ہو ہی جاؤ، کہیں مجھے اپنی سسرال میں بھی شرمندہ نہ کروا دینا۔ تمہارے ابو تو پہلے ہی اس منگنی کو میری جلد بازی قرار دے رہے ہیں۔ تائی جان اس پہلی ذمہ داری سے کافی گھبرا رہی تھی۔ انس بولا، کم از کم اس منگنی کے لیے تو میں دل و جان سے سنجیدہ ہوں امی حضور، آپ بسم اللہ تو کیجیے۔ بھرپور تسلی دی۔ عماد نے بے ساختہ کہا، بالکل بڑی مامی، چھری این گردن پر پھیریے گا۔ مریم پھپھو نے بیٹے کو گھورتے ہوئے تائی جان کو تسلی دی۔ کوئی جلد بازی نہیں ہے بھابھی، یہی اصل عمر ہوتی ہے شادی کی۔ بس دوسروں کو ہی مشورے دیتی رہیے گا، خود کے بیٹے کی عمر بیتی جا رہی ہے، اس کا کچھ خیال نہیں۔ عماد نے چڑے ہوئے انداز میں کہا تو سب کو ہنسی آ گئی۔ تمہاری شادی کا تو میں ابھی نام بھی نہیں لینے والی، سخت غیر ذمہ دار قسم کے انسان ہو تم، اور مجھے کسی بیچاری کی بد دعا کو سمیٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ پھپھو بولی۔ انس بولا، اکٹھی ہی 4 شادیاں کر دیں، زیادہ ذمہ داری ہوگی تو زیادہ احساس ہوگا۔ انس کا مشورہ عماد کو بے حد پسند آیا، جب ہی باقاعدہ کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ اس فیور کا بہت بہت شکریہ بھائی، یہ لوگ صرف مسخرہ پن ہی دکھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں آتا انہیں۔ تائی جان چڑ کر چلی گئیں۔ ان دنوں انہیں انس کی غیر سنجیدگی کی بری طرح کھٹک رہی تھی۔ بالکل انجان لوگوں میں رشتہ طے ہو رہا تھا، اب کیا پتہ کون کیسی طبیعت کا مالک ہو، اور ادھر سب ایک سے بڑھ کر ایک نمونے تھے، بنا سوچے سمجھے بولنے والے، اور بولنے کے بعد سوچنے کی زحمت بھی نہیں کرتے تھے۔ ذرا اس کی شادی ہو لینے دو بڑی مامی، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، معید نے انہیں تسلی دی، جس کا انس نے سختی سے نوٹس لیا۔ میرا بھی کچھ خیال کرو، میں بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ عماد کی دہائی نے سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ حمرا بولی، انس بھائی کی شادی پر آپ بھی کوئی لڑکی پسند کر لینا۔ عماد کو اس کا آئیڈیا بہت پسند آیا اور اس نے تعریفی انداز میں حمرا کا کندھا سہلایا۔ مریم پھپھو بولی، ابھی تو یہ اس گھر کی پہلی خوشی ہے، خیر سے نپٹ جائے تو پھر باقی کا بھی جلدی بندوبست کریں گے۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو۔ مریم پھپھو کا جھاپڑ اس کے شانے پر پڑا۔ عماد کی بات پر یہاں کون سے مسائل تیار ہو رہے ہیں؟ عماد بولا، بہو کو آنے دیں، وہ بھی تیار ہونے لگے گی۔ وہ اپنا شانہ سہلاتے ہوئے ان سے دور کھسک گیا۔ زبان دیکھو ان کی، ذرا مجال ہے جو معید کا سایہ بھی پڑا ہو ان پر۔ پھپھو چڑھ کر بولی تو انس نے خلاصہ کیا۔ انس نے کیا خلاصہ کیا؟ اور عماد اپنے لیے انس کی منگنی پر لڑکی دیکھے گا یا نہیں، یا وہ یہیں کنوارا رہ جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلا ایپیسوڈ ضرور سنیے گا، اور پلیز اس ایپیسوڈ کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریے۔